تفسیر کامل ایپیسوڈ نمبر 50 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم میرا اسے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی پر تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے، اس کا مطلب ہے روپیہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی۔ روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے، لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے۔ جلال نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کیا تھا۔ سارا مسئلہ تو اسی جاننے نے ہی پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے۔ سالار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا، وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ سالار نے جیسے اسے یاد دلایا، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں۔ جلال نے قدرے بیزاری سے کہا، یہ ون سائیڈڈ افیئر تو نہیں ہوگا، آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے۔ سالار نے قدرے سنجیدگی سے کہا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھیں تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو ہوتے ہوئے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی، نہ ہی آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ جلال کچھ کہنے کی بجائے خشمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کر لی ہے۔ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پرپوز کیا، آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں۔ مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے، وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا، نہ ہی وہ کسی کو دھوکہ اور فریب دے گا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی آپ انکار پر مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مصافحہ کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ تنفر برے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا، اور پھر اس نے خود کلامی کی۔ It's really an idiot's world out there۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔ جلال انصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ امامہ سے شادی نہیں کرتا، اور جلال انصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا۔ 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا۔ تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا، اور اگلی ذہنی رو اسے پھر الجھن کا شکار کر دیتی۔ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویکنڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا۔ پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہرایا کرتا۔ پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکنڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اسی کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔
قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کے اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرے جیسا آدمی؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں، کوئی اور نہیں کر سکا، اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو، میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ خالد نے کہا، آپ میری بات نہیں سمجھے، مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے، میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک کے حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی، تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہ کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت آسانی سے اسے حفظ کر لو گے، بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے؟ خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپٹ پر اپنی انگلی سے لکیریں کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو، اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو، اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے اسے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا تھا، اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رویا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹے میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا تھا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کمانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ یہ چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لوگے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی، اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پیلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر سلیپنگ پیلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا، وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق سے اتار نہیں سکا۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا۔ اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا، اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے کے بعد
23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے، وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں ساتھ جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبہ کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا، وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا مگر خانہ کعبہ جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپرز جمع کروا دیے تھے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا تھا جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے۔ سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی ہے نا کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں نکال سکوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے یہ سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اس بار وہ شخص میں صحیح، سالار سکندر ہی صحیح، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تھا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسرے کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں 2 سفید چادریں اوڑے کون جانتا تھا سالار کون تھا، اس کا IQ لیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی، اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا، اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی۔ وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا۔ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بگدڑ میں روندا جاتا، اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا، کس IQ لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی آلائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔